مسئلوں میں ایک مسئلہ متبنہ کا مسئلہ ہے. متبنہ کسے کہتے ہیں؟ لے پالک کو ہندی زبان ہے لے کر کے پال لینا. اپنے پاس اولاد نہیں ہے تو کسی کی اولاد کو لے کے پرورش کرنا, اس کو ہندی میں بولتے ہیں لے پالک. ایسا بچہ جس کو لے کے پالا گیا ہو. تو میں یہ مسئلہ چھوڑ دیا تھا وہاں بتانا, کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا تھا. تو ایک صاحب نے مسجد سے نکلنے کے بعد یہی مسئلہ مجھ سے پوچھا. تو غرض یہ کہ کسی کے پاس اگر اولاد نہ ہو تو وہ دوسرے کی اولاد لے سکتا ہے پرورش کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھیے کہ پرورش کرنے کے لیے دوسرے کی اولاد لیں گے تو وہ کیونکہ نسب کے لحاظ سے اور اپنی نسل سے پیدا نہیں ہوا, وہ جس کا بیٹا ہے جس کی بیٹی ہے انہی کی نسل سے, تو ان کو تو اپنے ماں باپ کا ترکہ ملے گا. لیکن جس نے پرورش کی ہے اس کا ترکہ شریعت کی طرف سے نہیں ملے گا. اب جس نے متبنہ بنایا ہے عورت یا مرد, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نام قانونی کارروائی پوری کر کے دستاویزات بنا دے, کاغذات بنا دے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ متبنہ جب آدمی بناتا ہے تو دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اسی بچے کو جائیداد ملے, لیکن مرنے کے بعد مال کے حریص لوگ آ جاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے لگتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, میں ان کا بھائی ہوں اور میں بھتیجا ہوں اور میں دادا ہوں میں نانا ہوں, ہمیں چاہیے ان کی جائیداد, ایسا کہہ کر کے وہ مانگنا چاہتے ہیں. تو بھائیو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. متبنہ بنانے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ رجسٹرڈ کر دے تاکہ لوگ اسلام کو بدنام نہ کریں. اگر متبنہ کے لیے باضابطہ نہیں بنایا گیا کاغذ تو بعد میں ورثہ پریشان کریں گے. لیکن اگر کسی آدمی نے رجسٹرڈ نہیں کیا اور متبنہ بنایا کسی کو اور اس کا انتقال ہو گیا, تو اب متبنہ کو دینے کے لیے اگر ورثہ چاہ رہے ہیں, سارے ورثہ یعنی متبنہ بنانے والے کے بھائی اور بہن وغیرہ وغیرہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں لیں گے, ہم لوگ انہیں کو دے رہے ہیں, تو یہ بھی جائز ہے اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. یہ تو ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ جو میں وہاں بتایا تھا اجمالی بتایا تھا, کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ٹائم بہت تھوڑا سا رہتا ہے. ہم لوگ کلاسز میں ہوتے ہیں تو کسی بھی بات کو اب ہمیں 1 گھنٹے میں سمجھانا ہے, چھوٹی سی بات کو پھیلا کر کے دلائل سے ہم سمجھاتے ہیں. آپ ایک تو عام آدمی ہیں, آپ علم دین سے کیا کہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں, عالم نہیں ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں ان باتوں کو ہی لانا پڑتا ہے جو باتیں آپ کا دماغ قبول کر سکے, اتنا ہی لانا پڑتا ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں لا سکتے. تو ہر چیز کو گہری دلیلوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں مشکل ہے. مثال کے طور پہ میں نے یہ بیان کیا کہ پوتا اگر ہے اور بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو دادا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جائیداد میں وصیت کرے یا اپنی جائیداد کا حصہ ہبا کرے یا جیسے بھی ہو پوتے کو اپنی جائیداد میں سے دے. اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اب چچاؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چچا ان کی ذمہ داری کو سنبھالیں اور ان کو ان کی جائیداد میں سے دیں. یہاں پر ایک اعتراض ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ یہ تو ہوا مستحب طریقہ, واجب نہیں ہوا. آدمی تو واجب اور فرض پہ عمل کرتا ہے, واجب اور فرض نہیں ہوا تو آدمی تو واجب اور فرض پہ عمل کرتا ہے. بھائیوں واجب اور فرض پہ نہیں, آدمی کے اندر انسانیت ہو تو وہ مستحب پر بھی عمل کرتا ہے, نفل پر بھی عمل کرتا ہے. اسلامی حکومت نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن ہے حدیث ہے مگر اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ڈنڈا نہیں ہے. ڈنڈے کا جو زور ہوتا ہے نا تو ہر چیز آدمی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ابھی میرا ایک وہ بچہ آیا تھا عبد الرحمان نام کا, جو میں نے آپ لوگوں کو نام سنایا تھا, نو مسلم,
اس بچے نے میرے پاس پڑھا تھا، وہ ابھی آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں جدہ میں رہتا ہوں، کمپنی میں کام کرنے میں ہمارے ساتھ ایک یمن کا لڑکا کام کرتا ہے، نوجوان، نماز ایک نہیں پڑھتا ہو اور مست رہتا ہے، نماز بالکل نہیں پڑھتا ہے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک دم سے خضوع کے ساتھ جہاں مصلی بچھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کمپنی میں، ایک دم بیٹھا ہوا اور بالکل کھڑا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، بہت لمبی سی نماز پڑھ رہا ہے۔ جا کر کے نماز کے بعد پوچھے آج کیا بات ہو گئی تو آ کر کے یہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ تو کہا کہ تم کو پتہ نہیں ہے آج امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے جو متوا ہے، متوا وہاں مولوی صاحب کو کہتے ہیں، وہ ڈنڈا لے کر کے پھر رہے ہیں، گاڑی لگا چکے ہیں اپنی کمپنی کے سامنے، وہ کسی بھی وقت کسی کمپنی میں جا کے گھس سکتے ہیں، کسی کی پٹائی کریں گے، ایک تو پٹائی کریں گے پکڑ کے، اور اس کے بعد لے جائیں گے، ایک سڑک کا نام ہے 40 کے معنی 40 نمبر سڑک، یہ 40 پہ لے جائیں گے تو 40 رکعت نماز پڑھائیں گے یہیں پہ، کہ یہی میرے سامنے 40 رکعت پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے تو نماز، تو اس سے بہتر ہے بھی 4 رکعت پڑھ لیا۔ اور اگر 40 کے بجائے 60 والے نے پکڑ لیا، 60 کے معنی 60، تو وہاں 60 رکعت پڑھنا پڑے گا جا کر کے، اور اگر 90 والے نے پکڑ لیا تو وہاں لے جا کر کے 90 رکعت پڑھائے گا، وہ 90 رکعت پڑھائے گا، اور اس میں تو سارے ہاتھ پیر جام ہو جائیں گے ہمارے۔ اس لیے جو میں نے دیکھا کہ گاڑی آ رہی ہے اور متوا ہے، اس میں سب مائک لیے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ، تو بس میں نے کہا کہ سب سے شرافت کی بات یہ ہے کہ جبہ ڈالو اور نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، معلوم ہو کہ سب سے پکا نمازی یہی آدمی۔ تو بھائیو، آدمی جب حکومت ہوتی ہے تو مستحب پر بھی عمل کرتا ہے، کسی کا انتقال ہوگا، خبر ہوگی، اسلامی عدالت میں خبر ہوگی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اچھا انتقال ہو گیا تو بڈھا ہے نہیں ہے، باپ اس دن دادا ہے نہیں ہے، اس کو بولا وصیت کرتے نہیں کرتے؟ ہاں میں پہلے کر چکا ہوں، اور ہبا کرتے نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے تو میں ہبا نامہ لکھ کر کے تیار کر دے رہا ہوں۔ اچھا اس کا انتقال ہو گیا، چچا ہے، ہاں بھائی اس کے والد کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا، وہ ڈر سے، پولیس کے ڈر سے، ڈنڈے کے ڈر سے کہے گا نہیں ہم لوگ پورا انتظام کر چکے ہیں، ہم سارا اپنے بھتیجے کا سیٹ اپ صحیح کر لیا ہم لوگوں نے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر بھتیجے کو چھوڑیں گے تو یہ ڈنڈے بجائیں گے ہمارے اوپر۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، بچہ یتیم، تو اگر بچہ یتیم ہے تو اس کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہوتی ہے کہ بیت المال سے اس کا پورا خرچہ دیا جاتا ہے، اس کی تعلیم کا خرچہ، اس کے کھانے پینے کا خرچہ، پوری ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے کہ بیوہ بھوکے مرے نہیں، یتیم بھوکے نہ مرے، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یا تو دادا نے دیا یا تو چچا نے دیا، اور نہیں ہے کسی کے پاس تو حکومت اسلامی اپنی طرف سے انتظام کرے گی۔ تو بھائیو، ہم لوگوں کے پاس تو حکومت کا انتظام ہے نہیں، ڈنڈا ہے نہیں، خاندان کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے موقع سے اکٹھا ہو کر کے اور یتیم کا حل نکالیں۔ اگر خاندان بھی حل نہیں نکالے بھائیو تو تم اسلام کو تم گالی دو گے، اسلام گالی دینے کے لائق مذہب نہیں ہے۔ اسلام میں جتنے احکامات ہیں ہر احکام میں واجب ہی ہو فرض بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، ہر احکام واجب اور فرض کے عنوان سے بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ واجب کے برابر ہوتی ہے۔ دادا کی جو ذمہ داری ہے یہ بھی واجب کے برابر ہے، اور چچا کی ذمہ داری ہے یہ بھی واجب کے برابر ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے یہ بھی واجب کے برابر ہے۔ تو ہم لوگوں کو اسلامی قوانین کو جو تعلق سیاست، معاشرت اور معاملات سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے لیے قضا کا ڈنڈا ہمارے سر پہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اسلام ہی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ امریکی اور یہ جو قرآن پاک کا انکار، کیا کہتے ہیں، حدیث شریف کا انکار کرنے والے منکرین حدیث ہیں، یہ سب اسلام کے خلاف یہی سارا مواد لے کر کے کہتے ہیں اسلام غلط مذہب ہے، یہ کوئی بچے کا خیال نہیں، یتیم کا خیال نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے جتنا خیال کیا ہے دنیا سے کسی مذہب نے، کسی انسان نے خیال نہیں کیا ہے، کر ہی نہیں سکتے ہیں۔
تو یہ تو ایک بات ہوئی. اور میں نے جو آپ کو بتایا کہ میراث کا مسئلہ بہت ہی خطرناک اور حقوق العباد کا مسئلہ ہے. اس کا خیال آپ حضرات رکھیں, نہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑ ہوگی تو کوئی بچائے گا نہیں. بھائی میں نے حدیث شریف پڑھ کے سنائی تھی, ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں وہاں گیا نہیں تھا, آپ دوبارہ حدیث شریف سنا دیجیے, سن لیجیے دوبارہ حدیث شریف, اور عمل کریں گے یا نہیں کریں گے وہ آپ اپنے سے پوچھیے. کسی مسلمان کے لیے اللہ نے جہنم کا ذکر اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں کیا. صرف ترکہ اور میراث کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آدمی میراث کے قانون کو نہیں مانے گا, اللہ کی نافرمانی کرے گا, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ لگے گی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور حد سے تجاوز کرے گا, حد میں نہیں رہے گا, یدخلہ نارا, اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس مسلمان کو جو ترکہ نہیں دیتا ہے, اس پر عمل نہیں کر رہا ہے, اور یا قرآن پاک کی آیتوں کو ٹھکرا دے رہا ہے, نہیں مان رہا ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اس کے لیے نہایت اہانت آمیز عذاب ہوگا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قطع میراث وارثہ, جو آدمی اپنے وارث کی میراث کو کاٹ لے گا, قطع اللہ میراثہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی میراث کاٹ لیں گے, جنت نہیں دیں گے, جہنم میں بھیج دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ آدمی عمل کرتا ہے, مرد ہو اور عورت ہو, عمل کرتے ہیں اللہ کی اطاعت, کتنے سال تک؟ 60 سال تک, 70 سال تک, پوری زندگی مطلب. ثم یاذوھا الموت, پھر اس کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس وقت وہ فیضاران فی الوصیۃ, پس وہ وصیت میں ضرر پہنچاتا ہے. فتجب لہم النار, تو اس کے لیے جہنم کی آگ لازم ہو جاتی ہے. کیسے کرتا ہے؟ وصیت میں کیا گڑبڑی کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ دادا ہے, دادا نے پوتے کو نہیں دیا, اب دادا نے جو پوتے کو نہیں دیا ہے تو سارا مال کدھر چلا جائے گا؟ دوسرے بیٹے کی طرف جائے گا. اگر بیٹا شریف نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ ہمیں واجب قانون دکھاؤ اور قرآن کی آیت ابھی نازل کرواؤ حضرت جبریل کو بلا کر کے, تب ہم مانیں گے. بعض کمبختے اسی قسم کے ہوتے ہیں. تو وصیت میں گڑبڑی کی, فتجب لہم النار, تو اس کے لیے جہنم لازم ہو جائے گی. زندگی بھر عمل کیا جنت میں جانے کے لیے, اور آخر میں وصیت میں گڑبڑی کی تو جہنم میں چلا گیا. وصیت ضروری ہے ایسے وقت میں کرنا کہ پوتا ہے, پوتا کہاں جائے گا؟ دادا باپ کے مرنے کے بعد دادا ہی تو سہارا ہے. یا الٹا سوچو کہ کسی آدمی کا پوتا زندہ ہے اور بہت مالدار ہے, اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے اس کے, اور دادا زندہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی ہے, اس کا پوتا ہے اور وہ ہے, بیچ میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. دادا کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو کون پوچھے گا؟ اس کی خدمت کون کرے گا؟ کس کے اوپر واجب ہوگی؟ پوتے کے اوپر واجب ہوگی. تو پوتے کے اوپر خدمت واجب ہے. دادا کہا ہے تیرے اوپر واجب ہے میری خدمت کرنا, تیرا باپ کا تیری خدمت کرتا تھا, تیرے اوپر واجب ہے. تیری دولت ہے, مجھے لا کر کے کھلا, تیرے کپڑے ہیں, لا کر کے مجھے پہنا. لینے کے لیے تو ہپ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا تو, اور جب دینے کی باری آ رہی ہے تو آج دیں گے, کل دیں گے, پرسوں دیں گے, اس کے بعد ٹکٹ کٹ گیا, چلے گئے اللہ رب العالمین کے پاس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پڑھا ہو, حضرت ابو ہریرہ نے کیا پڑھا؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار, کہ وصیت میں ضرر نہیں پہنچانا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے. آدمی غیر وارث کو, کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے علاوہ کوئی غیر خدمت کرتا ہے تو اس کو بھی دینا آدمی چاہتا ہے, تو وصیت کر سکتا ہے. کتنا وصیت کر سکتا ہے؟ 1/3 وصیت کر سکتا ہے, یعنی 1/3, 3 میں سے 1, 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ کی وصیت وہ کر سکتا ہے.
تو یہ تو وصیت کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کیا کیا سمجھایا جائے، سب لوگ مدرسے میں چلیے داخلہ لے لیجیے، وہاں اطمینان سے بیٹھیں گے، پورے سال سمجھائیں گے۔ اب یہاں آ کر کے تھوڑے دن میں ایک ہی مہینے میں ساری بات اگل دو تو کتنا اگلو، بولتے بولتے تھک جاؤ، اور سامنے سننے والے دو چار سوئے رہتے ہیں تو بہت غصہ لگتا رہتا ہے کہ ابھی میرا ٹائم خراب کر رہا، اپنا ٹائم خراب کر، جا کے اپنے گھر میں سو لیا ہوتا اچھا ہوتا، تو پھر ضائع ہو جاتا۔ آپ کہتے ساری بات بولو اور میں ٹیک لگا کر کے سو رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی بھائی، کیا فائدہ ہوگا آپ کا؟ بہرحال یہ تو میں تفریح کے لیے کہہ رہا تھا، آپ لوگ بڑے شریف بڑے نیک آدمی ہیں، ہماری قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قدردانی فرمائے۔ سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائیو، سید کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت طالب، ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں یہ سید کہلاتے ہیں، چار چچا ہیں غالباً، ان کے علاوہ جو خاندان ہے وہ سید نہیں کہلاتے ہیں، تو اس خاندان کے ان خاندان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ میں یہاں پہ غور کرتا ہوں، ہائے ہائے مسلمان کہاں پہنچ گیا؟ اسلام کس سے پہنچا؟ حضور سے تو پہنچا، اور حضور کے خاندان والے سے تو پہنچا۔ ارے یہی وہ خاندان ہے جو شاد ابی طالب میں بھوکے رہے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، درخت کے پتے چبا رہے تھے، اور انہوں نے تکلیف برداشت کی تھی اسلام کے پہنچانے کے لیے، حضور کی موافقت کے لیے انہوں نے تکلیف اٹھائی تھی۔ 3 سال تک شاد ابی طالب میں وہ لوگ رہے تھے، ان کو دینے کے لیے تم کہتے ہو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ کوئی سید اگر ہے محلہ پڑوس میں، وہ اللہ کی رحمت ہے، حضور سے ان کا رشتہ نسلی رشتہ مضبوط ہے، اگر وہ ثابت النسل ہے، ہمیں زکوٰۃ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ دوسری رقم سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، تحفہ اور ہدیہ دینا چاہیے۔ تم دو گے تو تمہارا گھٹ جائے گا، نہیں گھٹے گا۔ سید تو ایسے ہوتے ہیں ان کی دل میں دنیا ہی نہیں ہوتی ہے، عجیب و غریب، جن کا نسب صحیح ثابت ہونا سید، وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ لٹا دیتے ہیں اپنی دولت ضیافت وغیرہ کرنے میں، اور اسلام اور دین کے لیے قربانی دینے میں ایک دم آگے آگے پیش رہتے ہیں اگر وہ سید ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، ان خاندان کی قربانی پوری امت پر ہے، پوری امت پہ ضروری ہے کہ اس خاندان کا کوئی فرد بھی اگر کہیں غریب ہے تو اس کی خدمت کرے۔ کیوں؟ اسلامی حکومت نہیں ہے بھائی، اسلامی حکومت ہوتی ہے تو ان حضرات کے پینشن اور ان حضرات کی تنخواہیں بیت المال میں متعین ہوتے ہیں۔ اب اسلامی حکومت نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ اللہ نے ہمارے کو واجب نہیں کیا اس لیے میں نہیں کریں گے، بھتیجے کو دینے کے لیے اللہ نے واجب نے لازم نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کریں گے، یہاں بھی اس کو نہیں دیں گے۔ ارے بھائی، یہی تقاضا ہے ایمان کا، یہی اسلام کا تقاضا ہے، کیا یہی مومن ہو تم؟ اس لیے میرے بھائیوں، سید کی خدمت غیر زکوٰۃ سے ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ میں بعض علماء نے ہیلا لکھا ہے کہ کسی فقیر کو دے دیں اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ بھائی ان کی مدد کرو زکوٰۃ سے۔ مجبوری میں ایسا بھی کرنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال تو نجیس ہوتا ہے۔ جیسے ہم صابن لگاتے ہیں، واش کرتے ہیں، اپنے بدن کو کپڑے میں لگاتے ہیں، نچوڑتے ہیں، وہ کیا گرتا ہے نیچے؟ میل، کچرا اور گندگی، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں ارے زیور ہمارے پاس ہے، اس میں سے نکالیں گے تو کٹ ختم، اسی میں سے نکالتے نکالتے زیور ہمارا سارا ختم ہو جائے گا۔ ارے ختم نہیں ہوگا، تم ایک طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ چاندی کی قیمت بڑھ رہی ہے اندر اندر، سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے اندر اندر۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو اندر تمہاری پیٹی میں، بکس میں، تجوری میں کوئی نہیں جانتا ہے کتنا ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کتنا ہے۔ اچانک بیماریاں آئیں گی، مصیبت آئیں گی، سارے سونے چاندی لے جا کر کے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرو گے کہ لیجیے، ابھی سوچے وہ گھٹ جائے گا، زکوٰۃ سے گھٹتا نہیں ہے۔ ان اللہ یربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کی تربیت کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں۔ وہ یمحق الربا، اور یمحق اللہ الربا، سود کو اور حرام کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں۔ میں نے مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا تھا کہ سعودیہ میں البیک والے 1 ریال دیتے تھے تو تھوڑا پریشانی ہوئی تو 2 ریال دینے لگے، اور اس کے بعد ان کی تجارت چل گئی، چل پڑی۔
تو اسی طرح سے بھائیوں محنت کرنی چاہیے اور اپنے اوپر کیا کہتے ہیں اپنے کیا کہیں گے اس کو دین کی محبت میں اپنے نفسانی جذبات اور اپنے مال کی محبت کو دبانا چاہیے، دبا کر کے عمل کرنا چاہیے۔ خاص طور سے عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، کہتی ہے کہ ہمارے شوہر نے اگر شوہر ادا کرتے ہاں سبحان اللہ اوکے بہت اچھا کیا آپ نے ادا کر دیا، ارے بھائی واجب تمہارے اوپر ہے، ادا میں کر رہا ہوں۔ بہت سارے شوہر ہیں وہ اور بیوی کو جیب خرچ ہی نہیں دیتے بیچارے، جیب خرچ بھی دینا ان کے لیے ضروری ہے۔ اب جب کچھ نہیں دیا جیب خرچ تو بیچاری زکوٰۃ کہاں سے لا کر کے دے گی؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو یا تو زیور میں سے توڑ کے زکوٰۃ دیں، یا یہ کہ شوہر سے جو پیسہ ملتا ہے ان پیسوں سے زکوٰۃ دیں، اور شوہر کو مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس بیچاری نے محض ایک رشتے نکاح کی وجہ سے اپنے ماں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے جو سہیلیاں تھیں ان سب کو چھوڑ دیا، اپنے محلے اور پڑوس اور کیا کہیں گے گاؤں کو چھوڑ دیا، اور پھر آپ کے یہاں ہے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو بھی شوہر کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض عورتیں ہیں کتاب میں دیکھیں گی کہ کھانا پکانا واجب ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اب ڈیوٹی کر کے شام میں پہنچا شوہر، کیا ہوا؟ کہا کتاب میں نے پڑھ لیا ہے کھانا پکانا میرے اوپر لازم ضروری نہیں ہے، کھانا نہیں پکا ہوا۔ ارے اب شوہر نے کہا واقعتاً کتاب میں لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہ کتاب دکھاؤ تو دکھایا کہ ہاں لکھا ہوا تو ہے، لازم ضروری نہیں ہے۔ کہا کہ تو کوئی بات نہیں ہے، اب ہوٹل چلا کر کے کھا لیتے ہیں۔ اب اس کو ٹینشن پیدا ہوا، کیوں کہ کتاب کا ایک ورق تو دکھلایا بیوی نے، دوسرا ورق نہیں دکھلایا۔ شوہر کو بھی کتاب لانا چاہیے خرید کر کے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو اگر روٹی دے دیا ہے تو سالن دینے کی ضرورت نہیں ہے، چٹنی دے دے جس سے روٹی حلق سے نیچے اتر جائے۔ چار قسم کے سالن کھا رہی ہے یہاں پہ تو بیٹھی بیٹھی، کس کے کیوں کھا رہی ہے؟ گرمی میں ایک جوڑا، جاڑے میں ایک جوڑا دینا کافی ہے۔ ارے سال بھر میں تم نے 20 جوڑے بنوا رکھے ہیں، کس کے پیسے سے آئے، کہاں سے آئے یہ سب؟ تمہارے لیے پنکھا لگا دینا صرف کافی تھا، لیکن کولر بھی ہے اور اے سی بھی ہے، کیوں آرام کر رہی ہے یہاں پہ؟ بھاگ یہاں سے ڈنڈا لے کر کے دوڑائے گا وہ، کیونکہ عورت تو اپنا ایک صفحہ دکھا رہی ہے۔ شوہر اگر عالم ہوگا تب نہ وہ اپنا دوسرا صفحہ دکھائے گا۔ اب بیچارہ شوہر عالم نہیں ہے اور بیوی نے کچھ پڑھ لکھ لیا ہے، شوہر کو چابی دیتی رہتی ہے، چابی دیتی رہتی ہے۔ شوہر بیچارہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ کتنے شوہر حیدرآباد میں ہمارے پاس آ کے رو رو کے آنسو سے رو رو کر کے اپنی بیوی کی حالت بیان کرتے، یہی ساری پریشانی ہے۔ الحمدللہ ہمارے علاقے کی بیویوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، بہار اور یوپی کی عورتوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، اور آپ کے یہاں کا حال مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے یہاں بیویاں ستاتی ہیں نہیں ستاتی ہیں۔ کوئی آدمی مجھے ابھی تک آ کر کے بیان نہیں کیا ہے کہ ہمارے یہاں فلاں بات ہو گئی فلاں بات ہو گئی۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو بیوی ستائے، بڑی مشکل اور پریشانی کی چیز ہے۔ وہ آدمی خوش قسمت ہے جن کو 4 نعمتیں مل جائیں، دھیان سے سنو، وہ آدمی خوش قسمت ہے جن کو کتنی نعمتیں مل جائیں؟ 4 نعمتیں مل جائیں، کہ اس کی بیوی نیک ہو، مزاج سے موافقت رکھنے والی ہو، مزاج ملانے والی بیوی ہو، اور اس کے دوست احباب نیک ہوں، اولاد نیک ہو، دوست احباب نیک ہو، اولاد نیک ہو، اور اس کو رزق اپنے شہر میں مل جاتا ہو، رزق وطن میں مل جاتا ہو، دوست احباب نیک ہو، اولاد فرما بردار ہو، اور بیوی مزاج کے موافق ہو۔ یہ 4 نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے دل کو سکون اور قرار حاصل رہتا ہے اور انسان گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے سلوا کر کے دینا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، مگر جس کو دینا ہے اسی کے ناپ سے سلانا۔ ایسا نہیں ہو کہ اپنے ناپ سے سلا لیا اور دے دیا غریب کو، وہ بیچارے کو بدن پہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ موٹے موٹے لوگ کپڑا اپنے ناپ کا سلا لیتے ہیں، دیتے ہیں دبلے پتلے غریب کو، وہ کیسے پہنے گا بیچارہ؟ تو دینا ہے تو اسی کی ناپ کا کپڑا سلا کر کے دو۔
بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زکات کی رقم اکٹھا کر لی جاتی ہے غریبوں کو دینے کے لیے، مگر اس میں سے کبھی کبھی قرض ورض بھی دے دیا جاتا ہے ادھر ادھر، دینا جائز نہیں، زکات کی رقم سے قرض دینا جائز نہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مسجد کے فنڈ میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس کو اپنی تجارت میں لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں؟ کیسا منہ ہے تمہارا، اللہ کے گھر کا پیسہ ہے لگا رہے ہو اپنی تجارت میں؟ تو کہتے نہیں مل صاحب ایسا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، ہو رہا ہے ہمارے یہاں بھی ایسے ہیں بےایمان قسم کے لوگ کہ اللہ کے نام سے پیسے اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے نام سے اپنے کام میں استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے بھائی، یہ مسجد کا پیسہ کہیں اور استعمال نہیں کر سکتے۔ بچہ اگر بہت چھوٹا ہے، وہ لین دین کو سمجھتا نہیں ہے، تو ایسے بچے کو زکات دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ لین دین کو سمجھتا ہے، اپنا پیسہ یہ ہے، دوسرے کا پیسہ یہ ہے، یہ چیز خریدی، یہ چیز اتنا سمجھتا ہے، تو ایسے بچے کو، غریب کے بچے کو زکات دے سکتے ہیں اگر ماں باپ اس کے غریب ہو تو۔ اگر بالغ بچہ ہے اور اس کے ماں باپ مالدار ہیں، بچہ بالغ ہے لیکن بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس بچے کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اگر باپ ماں نہیں دے رہے ہیں تو بچے کو زکات دی جا سکتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ مالدار ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش خود کریں۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو دکھا رہا تھا کہ دیکھو کتاب میں شامی میں لکھا ہوا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ پہ خرچہ ورچہ کی ذمہ داری نہیں۔ مجھے معلوم ہوا، میں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے کہ خرچے ورچے کی ذمہ داری نہیں، لیکن یہ بیٹا جواب دے گا۔ کب جواب دے گا؟ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، خدمت کے محتاج ہو جائیں گے، تو بیوی کو کہے گا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خسر اور ساس کی خدمت واجب نہیں ہے۔ بس اس وقت جواب صحیح مل جائے گا بڑھاپے میں۔ اس لیے بھائیو، معاشرے میں مل جل کے چلا جاتا ہے۔ بیوی زیادہ سے زیادہ حقوق ادا کرتی ہے اور شوہر زیادہ سے زیادہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے۔ ماں اور باپ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، قانون سے زیادہ جب کریں گے تو محبت پیدا ہوگی، اور قانون سے زیادہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کئی کھانے اور کئی قسم کے اور اچھے کپڑے دے رہا ہے، جیب خرچ دے رہا ہے اور آرام سکون سے رکھ رہا ہے، واجب سے زیادہ دے رہا ہے، تو اس بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے، کیونکہ شوہر ماں باپ کی خدمت میں لگے گا تو آفس کون جائے گا، نوکری کون کرے گا جا کر کے؟ تو اس لیے شوہر کی نیابت میں، شوہر کی مدد کرنے کے لیے بیوی کو خدمت ان کے ماں باپ کی کرنا ضروری ہے، اور یہ خدمت بھی لازم خدمتوں میں سے ہے۔ چونکہ شوہر لازماً ادا کر رہا ہے، اس لیے یہاں پر لازم ہے۔ اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ کتاب میں لکھا ہے کہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں، تو بھائیوں بہت ہی غلط عورت ہے، بہت ہی غلط عورت ہے۔ اس لیے ایسی عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ ایک مرتبہ ایک بیوی نے جا کر کے شوہر کو کہا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، تو کہا ہاں کوئی بات نہیں ہے، میں جا رہا ہوں امام صاحب کا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ایک قرآن پاک لے جائیے اور آیت کا ترجمہ سنا دیجیے۔ کہا سنا دیجیے، لے گئے وہ کہ ٹھیک ہے سنا کے آتا ہوں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اے مردو نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، دو سے، تین سے، چار سے۔ جا کے سنا دیا تو کہا عورتیں جو عورت اچھی لگے گی ان سے میں نکاح کر لوں گا، تو اب اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس لیے آپ تم کو میں کے پہنچا دیتا ہوں اور میں دوسرا نکاح کر لیتا ہوں، دوسری ایک عورت ہے وہ میرے ماں باپ کی خدمت دل و جان سے کرے گی۔ اس نے کہا وہ میں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، اب میں ساری خدمت کروں گی، اب میں ساری خدمت کروں گی، اب اللہ واسطے میں، مجھے نہیں یہ سب معلوم تھا کہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ دو اور تین اور چار بھی کر سکتے ہیں۔ دماغ صحیح ہو گیا۔ تو جب شوہر عالم ہو تب بیوی کا جواب دیتا ہے وہ صحیح، اور شوہر عالم نہیں ہو اتنا رلاتی ہے، اتنی چابیاں۔ حیدرآباد میں ایک مرتبہ ہیلمٹ کا قانون بن گیا کہ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے سب کو، بائک پہ جتنے بیٹھیں گے سب،
تو کارٹون والے نے کارٹون بنایا. کیا بنایا؟ شوہر کا ہیلمٹ اس نے بیٹے کو پہنا دیا اور گھر کی ہانڈی اپنے سر پہ رکھ لی اور شوہر کو بول رہی ہے اپنا انتظام کر لیجئے، اپنا انتظام کر لیجئے اپنے ہیلمٹ کا. تو عورتیں اتنا پریشان کرتی ہیں بعض بار، ایسی عورتوں پہ بھائیوں اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. احادیث میں سب چیزیں ہیں کہ جو شوہر کو ستاتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے. ایک دو مسئلے کے بعد میں ختم کر دوں گا. مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے. کوئی آدمی مقروض ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ قرض ادا کر لے. یہ سب مسئلے آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں، بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا. اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کی بیوی کو یعنی بھاؤج کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. امام اور مؤذن کی تنخواہ زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے. امام اور مؤذن کی تنخواہ تو مسجد کے فنڈ سے دی جائے گی، زکوٰۃ سے نہیں دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کا کوئی مستحق امام غریب ہے، مؤذن غریب ہے، دے رہے ہیں تو الگ سے دیں تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی رقم سے دینا جائز نہیں. سوتیلی کوئی آدمی اپنی والدہ کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے اپنی ماں کو، لیکن سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ٹائم آپ حضرات کا لے لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.